In the name of Allah, the most beneficent and merciful. I, Ajani Abbas Ali, on the behalf of Holy Ahlul Bayt International Mission, welcome all our guests, the media people, the people from the administration and from various departments. We have called for this press conference to address a very important issue about Kashmir, for which the terms IOK, that is Indian Occupied Kashmir, or ICK, that is Indian Controlled Kashmir, have been coined and are being regularly used. We would also like to throw light on the issue of politicizing the peaceful Shia faith and for changing the mindset of our kids and of our youth for a new concept like ISIS, that is ISOK, which means Islamic State of Kashmir. Today we have with me learned scholar Allama Sayyid Ali Hamid Jafri Sahab, who is the grandson of Allama Sayyid Nazir Hasan Sahab, who was providing religious services in Khoja Masjid, Dongri. I also have with me Allama Mohsin Karbalai Sahab, who has taken his religious education from Qom. Now I request Allama Sayyid Ali Hamid Jafri Sahab to take over the proceedings. أعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل. ہم سب سے پہلے میڈیا کے جتنے لوگ آئے ہیں جو انڈین نیشنلز ہیں، لائل ٹو دا کنٹری اور کشمیر کو ہندوستان کا حصہ مانتے ہیں، ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، گڈ آفٹرنون کہتے ہیں. اور یہ جو مشہور قول میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قتل کرنے سے برا ہے فتنہ پیدا کرنا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ قول ہے، اس کو آپ سمجھیے. اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں یہ جو پریس ریلیز ہے جو انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی، کہ قتل کوئی انسان کسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کہیں بلاسٹ کرتا ہے تو کسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے تو کسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے مارتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹریمزم کا ہوتا ہے، فینیٹسزم کا ہوتا ہے، جنگوئزم کا ہوتا ہے اور ٹیررزم کا ہوتا ہے، جسے ہندوستان جیسی ڈیموکریسی نے کبھی برداشت نہیں کیا اور نہ کبھی برداشت کرے گی. خاص طور سے شیعہ فیتھ میں کوئی جگہ نہیں ہے ٹیررزم کی. یہ ایک پیسفل فیتھ ہے. ہماری برسوں سے صدیوں سے تاریخ رہی ہے کہ ہم مظلوم رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا، ہم نے کہیں بلاسٹ نہیں کیے، ہم نے کبھی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کیا. لیکن ابھی یہ جو آپ کو تعارف کرایا گیا اس کانسیپٹ کا، ISIS سے آپ واقف ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جہاں پر ISIS کے ساتھ داعش اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایکٹیو تھیں. اسی طرح سے یہ کانسیپٹ ہے اسلامک اسٹیٹ آف کشمیر. اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو کل کا ٹویٹ تھا ہماری ایکسٹرنل افیئر منسٹر آنریبل شریمتی سشما سوراج، انہوں نے جو آبجیکشن لیا ایک شخص کے ریکویسٹ پر کہ اسے پاسپورٹ کی ضرورت تھی اور اس نے اپنی پروفائل پر لکھا ہوا تھا انڈین آکیوپائڈ کشمیر، انہوں نے اس پر آبجیکشن لیا کہ JNK ہے ہمارے یہاں، جموں اینڈ کشمیر ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے انڈین آکیوپائڈ کشمیر. لیکن انڈین آکیوپائڈ کشمیر اور انڈین کنٹرولڈ کشمیر یہ ٹرمینالوجیز باقاعدہ اس وقت کشمیر میں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کا سورس کیا ہے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم آنریبل شریمتی سشما سوراج کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہ کیا جائے. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف کشمیر ہے کیا. سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ
ایک کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف سپریم اتھارٹی. القاعدہ ہو یا طالبان ہو یا آئسس ہو یا داعش ہو، ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک مفتی ہے، ایک اسکالر ہے، ایک جیورسٹ ہے جو ان کی سپریم اتھارٹی ہوتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ کو حملہ کرنا ہے، آپ کو قتل کرنا ہے، آپ کو کہیں بلاسٹ کرنا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے. لیکن قرآن اور اسلام کی ٹیچنگز قطعاً اس سے مطابقت نہیں رکھتی. قرآن کسی بھی طرح کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا. رسول اور اہل بیت رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ٹیچنگز کبھی اس کو برداشت نہیں کرتی. یہ مفتی اعظم کا کانسیپٹ، جس میں آپ نے دیکھا پوری دنیا اس کا شکار ہوئی ٹیررزم کا، اور ہندوستان سے بھی، اور خاص طور سے بامبے میں بعض لوگ بھیونڈی سے اور دوسرے علاقوں سے جو ریکروٹ ہوئے تھے، اب ان کے معاملات کیا ہیں وہ سب آپ کی نظر میں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہندوستان سے شروع ہو. اسی طرح کا ایک کانسیپٹ اب شیعہ میں آ گیا ہے کہ ایک سپریم اتھارٹی ہے جس کو ولی فقیہ کہتے ہیں. اور یہ سپریم اتھارٹی جو ہے، یہ سپریم اتھارٹی اگر حکم دے گی تو وہ حکم سب کو ماننا پڑے گا. اور اس ولی فقیہ کے لیے جو ٹرم یوز ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ولی امر مسلمین. وہ انڈیا میں نہیں ہے، دوسری کنٹری میں ہے، لیکن اگر ان کو سپریم اتھارٹی مان رہے ہیں لوگ، تو اگر انہوں نے ہندوستان کے خلاف بیان دیا، جو کہ آپ کی نظر میں ہوگا پریس کی، کہ 4 سے 5 مرتبہ وہ کشمیر کے خلاف، کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں مان کر بیان دے چکے ہیں. انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ بحرین والوں کی آپ مدد کریں، یمن والوں کی آپ مدد کریں، اور کشمیر والوں کی آپ مدد کریں. ہندوستان کے میڈیا نے، بڑے پیپرز نے، انگلش پیپرز نے اور دوسرے پیپرز نے باقاعدہ اس کے خلاف آرٹیکلز چھاپے ہیں کہ ہم اس طرح کے بیان کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم ایز اے شیعہ، چونکہ وہ ایک شیعہ لیڈر ہیں، ہم ایز اے شیعہ ان کے بیان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ شیعوں میں بالکل نیا ہے. شیعوں میں کسی بھی جورسٹ کو، کسی بھی اسکالر کو، کسی بھی سپریم اتھارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وار آن اینی کنٹری ڈکلیئر کرے، کیونکہ ہمارے جو امام ہیں، 12 امام، وہ اکلٹیشن میں ہے، اور جب تک وہ نہیں آتے، وہ اکلٹیشن سے ظہور نہیں کرتے، وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ ڈیوائن پرسنالٹی ہیں، تب تک ہمیں پیسفل رہنا ہے. کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا وار کا. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے شیعہ میں، جو بہت کم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور یہ جنہوں نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، اس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ آیا کہ ہم پوری دنیا میں اسلامک حکومت قائم کریں گے، اور اسی میں سے کشمیر کا بھی معاملہ ہے. یہ بات میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم آپ کو اس جیورسٹ کے، اس ولی فقیہ کے ماننے والے ایک شخص کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو یہ بیان دے رہا ہے. یہ آپ پہلی کلپ دیکھیں. جس کے دوست پر یہ آفاقی نظام ولایت و امامت دنیا پر لاگو ہوگا اور پھیل جائے گا، اس شجرہ طیبہ کا نام بسیج ہے. پوری دنیا کے بسیجی کیا سوچیں، کیا ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پر اسلامی و امامت کا نظام قائم کرنا ہے. پوری دنیا پر اسلامی و امامت کا نظام قائم کرنا ہے. پوری دنیا پر اسلامی و امامت کا نظام قائم کرنا ہے. یہ سنا آپ نے کہ پوری دنیا پر امامت و اسلامی نظام قائم کرنا ہے. شاید اس سے پہلے آپ نے کسی شیعہ اسکالر کو، کسی شیعہ ٹربنائٹ کو اس طرح سے بیان دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. چونکہ ہمارے لیے سچویشن بہت الارمنگ ہے، اور پچھلے 10 سال سے، بلکہ اور بھی زیادہ پیریڈ سے ہم اس کے خلاف اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. اور خاص طور سے ہمارے ساتھ جو ہمارے علامہ محسن کربلائی ہیں، وہ سیکنڈ پوائنٹ لے کر آگے بڑھیں گے. 10 سال پہلے انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا، پہلے وہ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ وہ بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ سارے میڈیا کے لوگ جو یہاں پر تشریف لے آئے. مجھے 10 سال پہلے کے ایکسپیرینس میں کچھ زیادہ تو نہیں کہنا ہے، بس صرف اتنا کہ یہ جو ان کے ملیٹنٹ گروپ ہے وہ یہاں پر آج سے نہیں ہے. لائک اے سلیپنگ سیل یہ لوگ کام کر رہے ہیں بہت پہلے سے.
اور آئی ایم دا پرسن جسے 2008 میں تاج اور اوبرائی کے حملے سے پہلے مجھے تھریٹننگ کالز ان کی طرف سے آ چکے ہیں، جو کچھ نیوز پیپرز وغیرہ میں بھی چھپا ہوا تھا، اینڈ اٹ واز لنک ٹو دا سیم گروپ. اب اس کے بعد جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا اس کلپ کے اندر، اس میں دو چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہمیں دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، دوسری چیز وہ قائم کس کے تھرو ہوگی، جو نام اس نے لیا وہ تھا بسیج، کہ بسیجیوں کے تھرو اسلامی حکومت قائم کی جائے گی. ناؤ دا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بسیج کون ہے. اگر آپ ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ لیں، آپ اپنے سورسز سے سرچ کریں، آپ تو میڈیا پیپل ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ لیں تو بسیجی جو ہے وہ IRGC کا 4th ونگ ہے. اینڈ واٹ از IRGC؟ یہ جو ولی فقیہ سپریم اتھارٹی ہے، جو ولی امر مسلمین ہے سو کالڈ، IRGC اس کی پرسنل فوج ہے، اور بسیج جو ہے وہ اسی کی پرسنل فوج ہے. تو اسی کے تھرو پوری دنیا میں یہ اسلامی نظام، اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ بسیجی ہے، اور صرف بسیجی نہیں. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا وہ یہ ہے کہ حزب اللہ ملیشیا اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ایز پر مینی کنٹریز. حزب اللہ کی جو اسٹینڈنگ ہے ایز پر مینی کنٹریز آلریڈی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور کچھ کنٹریز کے لیے صرف ملیشیا ہے. از آلسو ورکنگ فار دا کاز آف ISOK. اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ فار دا کاز آف ISOK حزب اللہ ورکنگ کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. بیکاز حزب اللہ پاکستان از کالڈ زینبیون. آپ نے شاید پہلے یہ نام سنا ہوگا. ایک اور ملیشیا آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے زینبیون. زینبیون کا کام یہ ہے کہ پاکستان سے بندے ریکروٹ کریں اور حزب اللہ کے لیے بھیجیں. ایک دوسری آرگنائزیشن ہے فاطمیون. اس کا کام ہے افغانستان سے بندے ریکروٹ کریں اور حزب اللہ کے لیے بھیجیں. اب ہمارے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ انڈیا میں جو حزب اللہ کا اتنا پروپیگیٹ کر رہے ہو، سو آر یو گائز ٹرائنگ ٹو کریٹ ون مور آرگنائزیشن ان انڈیا کہ جو یہاں سے کچھ ریکروٹمنٹ آپ کا شروع کیا جائے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا غور کریں اور آگے اس پر کارروائی کرے. اب تھرڈ پوائنٹ کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ہاؤ ISOK کانسیپٹ پروڈیوسز فنیٹکس، ایکسٹریمسٹ اینڈ ٹیررسٹ. یہ کس طرح سے پروڈیوس کر رہے ہیں. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آگے تھوڑا سا بولیں اور پھر ہم لوگ اس پہ پروف جو ہے وہ آپ کو دکھائیں. فرسٹ پوائنٹ، anti-national statements for different countries provokes Muslims, particularly Shias, to take the law in their hands and pick up weapons for war in Palestine, Yemen, Bahrain, and India, especially Kashmir, in the name of opposing oppressors. یعنی باقاعدہ ایسے اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں اور باقاعدہ ایسے ملا ہیں، ایک سپریم اتھارٹی کے بعد ایسے ملا ہیں، ان کا جو سسٹم ہے کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم اتھارٹی ہے ولی فقیہ، یہ ساری دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں اس میں یہ اپنے ملاز ہر مسجد میں اور ہر بارگاہ میں یہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر ان کے اس تھاٹ کو باقاعدہ فرائیڈے پریئر میں بیان کرتے ہیں. باقاعدہ وہ نوجوانوں کی کلاسز ہولڈ کرتے ہیں جس میں وہ بیان کرتے ہیں. تو آپ کو امیجیٹلی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا اثر ہے جب تک کہ آپ کو روڈ پر کوئی نوجوان ویپن ہاتھ میں لیا ہوا نہ دکھائی دے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہیپننگ نہ ہو جائے کہ جہاں کوئی بلاسٹ کر دے. اس لیے یہ پتہ نہیں چلتا ہے. مگر چونکہ ہماری کمیونٹی میں جو اسکالر ہوتا ہے اس کی بہت عزت ہوتی ہے اور یوتھس اس کی بہت سنتے ہیں، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو کلپ دکھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دوسری کلپ پلے کی جائے. اس وقت جو عالمی حالات میں سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال ہے وہ کشمیر اور فلسطین کی ہے. اس وقت دونوں مشابہت ہو رہی ہے فلسطین اور کشمیر میں. اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان اور اسرائیل، ہندوستانی حکومت اور اسرائیلی حکومت میں آپس میں اس وقت غیر دوستانہ ہے، اور دونوں محاذ نے ایک جیسی صورتحال اختیار کر لی ہے. جب عرب حکمرانوں نے منہ موڑا تو فلسطینیوں نے یہ جلوس نکالا اپنی سرزمین کی طرف واپسی. اس جلوس کا عنوان یہی تھا، اپنی اصلی سرزمین کی طرف واپسی. یہ ریلی انہوں نے نکالی اور شہادتوں سے اس کو آبیاری دی، اور یہ شہادتیں اس کو پائیدار بنائیں. اسی طرح کشمیریوں نے دیر سے سمجھا، لیکن سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں بھی خیانت کاروں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے کشمیر کے ساتھ خیانت کی ہے. کشمیری عوام، کشمیری جوانان اور ملت خود متوجہ ہیں
کہ ہم نے اپنے زور بازو سے اپنا حق حاصل کرنا ہے، کہ ہم نے اپنے زور بازو سے اپنا حق حاصل کرنا ہے، کہ ہم نے اپنے زور بازو سے اپنا حق حاصل کرنا ہے. اور ہماری دعائیں ہیں ان دونوں ملتوں کے لیے، مظلوموں کے لیے کہ خداوند تمہارے مطالعہ ان ظالم حکومتوں اور حکمرانوں سے اللہ نجات عطا فرمائے. یہ سنا آپ نے، غور کیا کتنی خطرناک بات ہے. انٹرنیشنل ایشو ہے پیلسٹائن کا، اس کو یہ کشمیر سے ملا رہا اور باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اپنے زور بازو کا استعمال کرنا چاہیے. وی شوڈ یوز اوور پاور. یہ بہت الارمنگ ہے. اب کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ بیل انہوں نے یہ بیان پاکستان میں لاہور میں دیا، اس کا ایفیکٹ انڈیا میں کیا ہوگا. پہلی بات تو وہ کشمیر کے بارے میں بول کیوں رہے ہیں، دوسری بات وہ نوجوانوں کو پرووک کر رہے ہیں، تیسری بات یہ ایک ایسی انٹرنیشنل لابی کا حصہ ہیں کہ اسی لابی کے لوگ بامبے میں بھی موجود ہیں، پوری انڈیا میں موجود ہیں، کشمیر میں موجود ہیں. اور وہ ہے کانسیپٹ آف ولی فقیہ، مین سپریم اتھارٹی، جو ہے کسی اور کنٹری میں مگر اسی کے بندے پاکستان میں ہیں، لاہور میں ہیں، اسی کے بندے کشمیر میں ہیں، اسی کے بندے بامبے میں ہیں، اور وہ بھی ایسے بیانات دیتے ہیں. تو یہ آپ نے کلپ دیکھی کہ باقاعدہ پیلسٹائن سے کشمیر کو کمپیئر کیا جا رہا ہے اور پرووک کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ زور بازو سے آپ کو حاصل کرنا ہے اپنا حق. اس میں ایک اور کلپ ہے. جی ایک اور کلپ آپ اس میں پلے کریں. پہلی دفعہ کشمیر میں وہ صورت پیدا ہوئی ہے جو حماس کے قیام سے فلسطین میں پیدا ہوئی تھی. کیونکہ اس سے پہلے فلسطین کی آزادی کے لیے بیرونی کوششیں تھیں اور حماس کے قیام سے انہوں نے اندر جا کر شروع کی تو اندرونی محاذ کھلا. ابھی پہلی دفعہ کشمیر میں یہ احساس ساری دنیا میں پیدا کیا ہے کشمیریوں نے کہ درست صحیح سمت میں نہضت آزادی کشمیر ابھی شروع ہوئی ہے، اب اس کا صحیح رخ بنا ہے. کیونکہ مکمل طور پر مقامی ہے، اندرونی ہے. پہلے بیرونی بیساکھیوں کے اوپر اس کا سہارا تھا اور وہ بیساکھیاں کمزور تھیں، اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اب ان خواتین نے، ان بچوں نے، ان جوانوں نے خود سے پہلے جو طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا جس میں مسلح لشکر اور گروہ بنے ہوئے تھے اور ان کی بھرپور امداد کی جاتی تھی باہر سے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی. اندر ان کے پھوٹ ہوئی، اندر ان کے مسائل پیدا ہوئے، جس کا ایک بڑا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا کشمیری مسائل کی وجہ سے، جیسے افغانستان کی جانب. لیکن اس وقت کشمیریوں نے جو جہد اختیار کی ہے وہ ایک صحیح جہد ہے اور اپنی قدموں پر کھڑے ہو کر اور اپنے بل بوتے پر یہ قیام ہونے شروع کیا ہے. مسلمانوں کی قیادت بھی بیدار ہو اور اس کو ایک اہم موضوع بنا کر اس موضوع کو لے کے جائیں، عوامی موضوع بنا کر، عالمی موضوع بنا کر اس کے اوپر مختلف ممالک میں اور تمام عالم اسلام کی توجہ اس طرف اپنے موضوع کی طرف لائیں تاکہ یہ نہ ہونے کا جو کچھ لاوا پکتا جا رہا ہے، جو بنایا جا رہا ہے. اور ہندوستانی مسلمان جو ہمیشہ گوشہ عافیت میں رہے ہیں، ہمیشہ عالمی مسلمانوں کے کسی عالمی مسئلے میں ہندوستانیوں نے شرکت نہیں کی کبھی بھی. نہ فلسطین کے مسئلے میں اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے. کسی اور جگہ دنیا میں جو کچھ ہوتا جا رہا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو الگ ہی رکھا ہوا ہے حکومتوں کی ایمان پر. لیکن اس مرتبہ خود ان کے اوپر بن رہی ہے. آپ نہیں رکھ سکتے لاپرواہ اپنے آپ کو. اگر فلسطین سے لاپرواہ رہے ہو آپ تو ممکن ہے آپ کو نقصان نہ ہوا دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں نہیں ہوا. لیکن اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بھی اور کشمیر کے بارے میں بھی اگر اپنے آپ کو لاپرواہ رکھو گے تو پھر نقصان ہوگا اور ایسا نقصان جو ناقابل تلافی ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک بیان ہے یہ. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ حماس کا مینشن کرنا.
جو کہ ایک ملیشیا گروپ ہے. کیا انڈیا کسی بھی علاقے میں کشمیر کے علاوہ بھی کوئی ملیشیا گروپ برداشت کرے گا؟ اور خاص طور سے کشمیر جو کہ بہت سینسیٹیو ہے معاملہ. اس طرح کا بیان ان کا دینا کیا بتا رہا ہے؟ اور یہ بتا رہے ہیں، پریز کر رہے ہیں کہ پہلے باہر سے کوشش ہوتی تھی اور جو ہوتا تھا ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، مگر اب اندر سے آزادی ہے کشمیر. واٹ ڈو یو مین بائی آزادی ہے کشمیر؟ ایک ہندوستانی کے لیے یہ بہت خطرناک بیان ہے. آزادی ہے کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب وہاں سے کوشش شروع ہو گئی ہے. کی کس نے ہے؟ یہ اس میں انوالو ہے. ان کا ہیڈ کون ہے؟ سپریمو کون ہے؟ ولی فقیہ. یعنی وہاں سے آرڈر آ رہے ہیں، وہ انڈیا کے خلاف بیان دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بیان ہے جیسے ہم یہاں پر کچھ بول کے چلے گئے، ایسا بیان نہیں ان کا، بلکہ باقاعدہ اس پر ان کے ملا ہر جگہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں اور خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اب کشمیر کے اندر سے خود لوگ اٹھ رہے ہیں اس چیز کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ کہا کہ عالمی پیمانے پر یہ تحریک آپ چلائیں. اس کا مطلب گلوبل لیول پر وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ کشمیر کو پیلسٹائن بنا دیں. تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس ملا کے بیان کو بھی اور اس کے سپریمو کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، جس کو انڈین ملاز سیم آئیڈیالوجی کے پروموٹ کر رہے ہیں. اور آگے بھی ہم بیان کریں گے ہماری ڈیمانڈز کیا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب ایسا بیان ہے اور ایسے ملا ہیں تو ان کی فوٹو اگر ہماری مسجدوں میں ہوگی اور ایسی آرگنائزیشن جیسے حزب اللہ، جیسے فاطمیون، جیسے زینبیون اگر ان کے پیمفلیٹ بامبے میں بٹیں گے، اگر ان کے بینرز لے کر نوجوان اپنی پروفائل پر رکھیں گے، تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا، ٹیررزم کی طرف جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کمیونٹی اس کا شکار ہو، لہٰذا ہم ان 1 اور 2% لوگوں کو شیعہ سے بالکل الگ اور بالکل جدا واضح طور پر پریس کے سامنے اور میڈیا کے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ آئیڈیالوجی بالکل نہیں ہے. یہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے. ولی فقیہ کا کانسیپٹ قرآنی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا کانسیپٹ نہیں ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی ملک میں اس طرح سے لوگوں کو پرووک کرے اور ٹیررزم کی طرف لے جائے. یہ ہمارا تھا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ISOK کے لیے یہ کام کیسے کرتے ہیں، دیٹ از اسلامک اسٹیٹ آف کشمیر. سیکنڈ پوائنٹ ہم بیان کرتے ہیں فار ISOK دا پولیٹیکل جیورسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے پریس والوں کے لیے اور میڈیا والوں کے لیے. For ISOK, the political jurist appoints paid mullahs through shahriya. Shahriya means monthly. Monthly some amount is given, fixed amount. 25,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakhs, depending on the level of the person and propagation of the person. And pseudo-intellectuals and organizations, and there are some organizations which we mentioned earlier, like Bab-e-Ilm, IAYF. There is one channel in Mumbai called Channel 14, and also in various countries, states and cities, villages, to promote fanatic ideology. Unfortunately, they use all means to counter and defame peace-loving Muslims, especially Shia masses, even scholars, orators and intellectuals. ہم آپ کو ریسنٹ اس کی بات بتاتے ہیں کہ جب ہم نے ان لوگوں کو اپوز کیا، کیونکہ ایک ملا 5 مجلسیں صرف حزب اللہ پہ پڑھ رہا تھا. ہمارے یہاں جو اوریٹرز پڑھتے ہیں ہمارے یہاں پر مارننگ میں، اس میں جو اسپیچ وہ دیتے ہیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں انڈینس. اس مجلس میں کبھی بھی ہولی پروفٹ کے علاوہ اور ان کی فیملی کے علاوہ اور کسی پولیٹیکل لیڈر کی بات نہیں ہوتی تھی اور کسی ملیشیا گروپ کی بات نہیں ہوتی تھی. پوری 5 کی 5 مجلس ہمارے یہاں کی اس ماسک میں جس میں میرے گرینڈ فادر ریزیڈنٹ عالم رہ چکے ہیں، اس میں جب اس نے پڑھی اور ہم لوگوں نے اس پہ آبجیکشن لیا، اور بھی ایشوز تھے جس سے پریس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے انٹرنل عقائد کے ایشو ہیں، تو ان لوگوں نے لوگوں کو پرووک کر کے ہم لوگوں کے خلاف جھوٹی کمپلینس کروائی. ہم نے یہ جو کلپ ابھی آپ کو دکھائی ہے، اس طرح کی کلپس ہم نے حزب اللہ کے بارے میں اور دوسری کشمیر کے بارے میں ہم نے ACP منگیش پوٹے صاحب جو ڈونگری کے ACP ہیں ان کی خدمت میں پیش کی تھی. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے اور اس پر وہ سیریس ایکشن لیں گے. مگر انفارچونیٹلی منگیش پوٹے صاحب نے کچھ دنوں کے بعد 149 ہم لوگوں کے ہولی ایم کے انڈر میں جو ولایت میڈیا چلتا ہے اور ہم لوگوں کے نام سے دیا کہ جیسے یہ کوئی 2 پارٹی کا ڈسپیوٹ ہو.
اور اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا الٹا کہ آپ لوگ اینٹی شیعہ کام نہ کریں اور اینٹی نیشنل کام نہ کرنے، ورنہ ہم آپ پہ ایکشن لیں گے. اگر ایک سینئر اے سی پی اس مسئلے میں ایسے بیہیو کرے گا تو پھر انڈیا سے اور ممبئی سے ٹیررزم کو کون روک سکتا ہے؟ دس از اے ویری سیریس میٹر اینڈ وی آر ہرٹ بائی دیٹ. ہمیں افسوس ہوا کہ اس پر ایکشن لینے کے بجائے کچھ دوسرا کام کیا گیا. تو بہرحال ہم نے ان کو ایکسپلین پورا کیا تھا اور ہم نے ان کو ویڈیو پروف بھی دیے تھے اس کے. وہ کہتے ہیں کہ سیم بات جو اپوزٹ گروپ ہے وہ بھی آپ کے بارے میں کہتا ہے. اوکے، تو ہمارا کوئی اسٹیٹمنٹ دکھائے کشمیر کے بارے میں، اینٹی نیشنل، ہمارا کوئی اینٹی نیشنل اسٹیٹمنٹ دکھائے. اگر آپ اس میٹر پہ آنکھ بند کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور پوری طرح سے انکوائری کرنی چاہیے، جو ہر ہندوستانی کا فریضہ ہے، خاص طور سے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کا فریضہ ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کا فریضہ ہے. ہم نے ان کو وہ لیٹرز بھی بتائے کہ جو ہم نے ہائر اتھارٹیز کو بھیجے ہیں یہاں سے لے کر دلی تک، بیکاز دس از اے ویری ویری سیریس میٹر، اٹ کی ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. تھرڈ, let's analyze how they changed a religious mindset to political and fanatic mindsets. اس میں few years back Zakir Naik said about supreme sacrifice that Karbala was a political war. All of you know about that and all of you know about his ideology. Now the same thing is being said by ISOK Mullah, that is the one who is having this concept of Islamic State of Kashmir, Mullah from Chennai, Qazi Ghulam, and he has used slightly different words. We will just show you the clip. And went a step ahead to call the Holy Quran, stating it's a political book from beginning till end. کربلا جو ہمارے پاس ہے وہ سیاسی ہے اور قرآن شروع سے لے کر آخر تک سیاست ہے. What kind of nonsense is this? یہ کلپ آپ دیکھیے. تو کربلا ایک پولیٹیکل کربلا ہے ہمارے، تو کربلا ایک پولیٹیکل کربلا ہے ہمارے، تو کربلا ایک پولیٹیکل کربلا ہے ہمارے. قرآن سیاست نہیں، غلط ہے، سیاست ہے، صدر تک سیاست، ابتدا سے لے کر آخر تک سیاست ہے. قرآن سیاست نہیں، غلط ہے، سیاست ہے، صدر تک سیاست، ابتدا سے لے کر آخر تک سیاست ہے. قرآن سیاست نہیں، غلط ہے، سیاست ہے، صدر تک سیاست، ابتدا سے لے کر آخر تک سیاست ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کہ سیاست ہے، پولیٹیکل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے بنانے کے بعد فوراً پیلسٹائن کا ایشو لے آتے ہیں، کشمیر کا ایشو لے آتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو ہم ابھی یہ کلپ آپ نے دیکھ لی. دوسرا ہم ملا دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ جو سیاست کا معاملہ ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے ملا. آپ سب کو پتا ہوگا کہ شیعہ مورننگ پروسیشنز میں خون بہاتے ہیں اس یاد میں کہ ہولی پروفٹ کی جو فیملی تھی ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور بچے تک کو قتل کیا گیا. 6 مہینے کے بچے کو پانی تک نہیں دیا گیا، دریا کے سامنے پیاسا قتل کر دیا گیا. اس کی یاد میں بچے، نوجوان، بوڑھے سب کرتے تھے. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس پر بھی ان لوگوں نے آبجیکشن لیا ہے اور ہمارے پروسیشنز میں خود پرابلم یہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، ہم نے کبھی بھی ان ہتھیاروں کو، ان چیزوں کو جسے ہم زنجیر کہتے ہیں، قمع کہتے ہیں، اسے کسی دوسرے پر استعمال نہیں کیا. اب یہ جو آئیڈیالوجی کا بندہ ہے، یہ جو سپریم اتھارٹی، سو کالڈ سپریم اتھارٹی ہے، ان کا جو ملا ہے دوسرا انڈین نیشنل ہے، NRI ہو چکا ہے، اس وقت UK میں سیٹلڈ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ یہ سنیے. اس کا نام ہے عقیل الغروی. گندگی کا ہوتا ہے، گندگی کا بھی کرنا ہے. اگر یہ سماج مضبوط ہیں، مضبوط ہوں اور آزاد ہیں، اور اس میں اللہ تو تمہاری امام حسین کے دشمن کو ضرور کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو.
پھر کس نے کہا کہ اپنے آپ کو نہ تو یہ طریقہ فرصہ دینے کا ہے، نہیں طریقہ نصرت کرنے کا، نصرت کرنا ہے، امام حسین کی نصرت، امام زمانہ کی نصرت، اہل کی نصرت، علاقی کے دین کی نصرت، حضرت نہ تو نصرت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں، اور نہ فرصت دینے کا طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں. ٹھیک ہے نا؟ سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ مضبوط ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ویپنز ہیں، اسلحہ ہے، تو آپ اپنے کو زخمی کریں گے یا ماریں گے کسی کو؟ یعنی جو ہم عزاداری میں خون بہاتے ہیں اور یاد مناتے ہیں ہولی پروفٹ اور ان کی فیملی کی، ان لوگوں تک کو یہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر کے ان کو ٹیررزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. واٹ کین بی ورس دین دس؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو بیان کر رہے ہیں زبانی، انہوں نے بہت ہائی کوالٹی کی ایک ویڈیو تیار کی جس میں ایک شخص جو اپنے سر سے خون بہا رہا ہے، تو جب وہ خون بہا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا جو نام ہے اس کے خون بہانے کی وجہ سے وہ نام کے اوپر جو زبر ہے، وویلز ہیں، وہ ٹوٹنے لگتے ہیں. تو وہ ایسے غور سے اسے دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کچھ اور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو ملٹری ڈریس میں دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ ویڈیو. یہ دیکھا آپ لوگوں نے، پہلے ایک مولوی نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا تو اپنے آپ کو مارو گے یا سامنے والوں کو مارو گے، دشمنوں کو مارو گے. اسی کو ان لوگوں نے پروپیگیٹ کرنے کے لیے ٹھیک محرم میں اس طرح کی کلپس نکالی ہے کہ گویا آپ اپنے آپ کو مارنا بند کرو اور فوج جوائن کرو، آرمی جوائن کرو. اب ایک بات بتائیں، ہندوستان میں اگر آپ کو یہ ملٹری جوائن کرنی ہے تو آپ کون سی آرمی جوائن کرو گے؟ اگر انڈین آرمی جوائن کرو گے نو پرابلم ایٹ آل، لیکن یہ انڈین آرمی جوائن کرنے کے لیے نہیں بتایا. اگر انڈین آرمی کو جوائن کرے گا انسان تو ان کا جو ہے وہ کانسیپٹ حل نہیں ہوگا. ان کو تو اسلامی حکومت بنانی ہے نا، تو کون سی آرمی جوائن کرے گا آدمی؟ تو جس طرح سے پاکستان سے زینبیون ریکروٹ کر رہا ہے، افغانستان سے فارمیون ریکروٹ کر رہا ہے، انڈیا سے پتہ نہیں، اب نام ہمارے تک بھی نہیں آیا کہ کون سی ایجنسی انڈیا سے جو ان کے لیے ریکروٹ کر رہی ہے. یہ ابھی ہماری انٹیلیجنس کی ایجنسیز جو ہے وہ پتہ کریں کہ انڈیا میں کون سی ایجنسی ہے ان کی تو ریکروٹ کرنا شروع کر چکی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور کلپ ہم آپ کو بتاتے ہیں.
اسی میں 4th پوائنٹ اور یہ جو ساری کلپس ہم دکھا رہے ہیں ابھی آپ کو پریس ریلیز کے ساتھ ہم میڈیا کو یہ CDs بھی دیں گے تاکہ یہ پروفس ان کے پاس بھی رہے محفوظ. They follow the command of ISOK's chief and provoke the Muslims, especially Shia masses worldwide. اب یہ جو پرووک کر رہے ہیں ہم نے کہا ہے اس کا بھی ہم آپ کو ایک پروف دکھاتے ہیں, یہ بھی آپ کلپ میں دیکھیں. یہ آزمائش تھی کہ مسلمانوں کو برما میں اگر اس طرح سے ستایا جائے تو کیا رقص العمل ہوگا. تو آپ نے دیکھ لیا نہ کعبہ سے آواز اٹھی اور نہ وائٹ ہاؤس سے آواز اٹھی اور نہ کسی پارلیمنٹ سے آواز اٹھی, نہ کسی کیبنٹ سے آواز اٹھی, نہ کسی تنظیم نے آواز اٹھائی, نہ کسی ملک نے آواز اٹھائی. اور اس طرح برما سے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم کے ساتھ وہاں سے نکال دیا گیا. اقوام متحدہ جیسے منافق ادارے تماشا دیکھتے رہے, حقوق بشر کے پرچار کرنے والے دروغ پرداز اور کذاب دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے. یہ ماجرا تکرار ہونے والا ہے انڈیا کے اندر. وہی ماحول جو روہنگیا مسلمانوں کا ہوا اب ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ پلاننگ ہو رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا محفوظ رکھے جہاں بھی کوئی مسلمان آباد ہے, بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو پروردگار ان ظالموں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. لیکن عزیزان خود مسلمین ہندوستان کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہوشیاری دکھائیں, بصیرت پیدا کریں اور اپنے تحفظ کے لیے اہتمام کریں. اس وجہ سے ہندوستان کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. گائے کھانے کے جرم میں ذبح کر دیا, قریب گزرنے کے جرم میں ذبح کر دیا, اور ہندوستان کے اندر جو لیبرل طبقہ ہے وہ اپنے لیبرلزم اقدار کو بچانے کے لیے اس پر احتجاج کر رہا ہے. ایوارڈ واپس کر رہے ہیں اپنے اور اس طرح کے عناوین اور ڈگریاں اور سندیں واپس کر رہے ہیں احتجاج کے طور پر. یہ لیبرل احتجاج ہے, یہ سیکولر احتجاج ہے. اس سے نہ کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی رکتا ہے, واپس کر دیں احتجاج. ہندوستان کے مسلمان اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں آواز اٹھائے گی, امریکہ آواز اٹھائے گا, برطانیہ. ایک طرف سے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے اور وہ ہندوستانی وزیر اعظم جاتا ہے برطانیہ کے سارے ملکوں کے دورے پر اور اس سے عیش و نوش کی محفلیں ہوتی ہیں, گپ ہوتی ہے, اور ایک حکومت بھی اس کو تذکر تک نہیں دیتی کہ آپ کے ملک میں مسلمانوں کے لیے کیا ہوا ہے, مسلمانوں کے کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور آئندہ ہونے والا کیا ہے, خطرات کس چیز کے ہیں. کسی ملک نے, چین سمیت کسی ملک نے ہندوستان کو یا دہانی تک نہیں کرائی کہ آپ کے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے مسلمین ہندوستان خود سے اگرچہ ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہیں, تھوڑے ہیں, لیکن اگر ان سے تقابل نہ کرے اور فقط اپنے آپ کو دیکھیں تو اتنے ہیں کہ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں, اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اپنی اولادوں کو. یہ نہ ہو جائے کہ پاکستان کی طرح راہ نجات ہندوستان چھوڑنے میں وہ بھاگو کینیڈا جو آسٹریلیا کے جنگل آباد کرو تحفظ کے لیے. یہ نہیں ہے شایع نشان. اس وقت پورا ہندوستان مسلمین جہاں بھی ہیں اور کم نہیں ہے, فراوان ہے, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں, دور دراز علاقوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, ہر جگہ موجود ہیں. ان کے اندر شعور اور بیداری آئے, بصیرت آئے ان کے اندر بے حیثیت مسلمان. چونکہ مسلمانوں نے وہاں پر جو کوشش کی ہے آج تک لیبرل بننے کی کوشش کی ہے, سیکولر بننے کی کوشش کی ہے, تاکہ ہم اس طرح گم رہیں اس اکثریت کے سامنے کہ ہمارے خلاف کوئی حساسیت پیدا نہ ہو. تو اب اپنے آپ کو مخفی رکھو. لہذا زیادہ مسلمان سیکولر بن, جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے ادیب تھے سارے بے دین مسلمانوں کے بڑے بڑے شخصیات بے دینی کی زیادہ ترویج کی, انہوں نے سیکولرزم کی زیادہ ترویج کی, زیادہ انہوں نے اس چیز کو. آپ بے حیثیت مسلمان امت اسلامیہ, بے حیثیت مومنین اپنی ایک شناخت پیدا کریں. اپنی اس شناخت میں آپ کا تحفظ ہے, نہ کہ اپنے آپ کو گم کرنے میں آپ کا تحفظ ہے.
کہ بزدلوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ہم اگر ہندوستان کے اندر زندگی بسر کریں تو ہم محفوظ تر ہیں، جو اشتباہ ہے، غلط ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ہندوستان میں اپنے آپ کا تحفظ کریں تو اشتباہ ہے، غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم ان سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان میں مسلمان پاکستان سے زیادہ سیف ہے، اور دوسری بات کہ سیکولرزم بے دینی ہے۔ ہندوستان میں مسلمان لبرل طبقہ جو ہے آواز اٹھاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، سیکولر طبقہ جو آواز اٹھاتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جناب کیا کیا جائے؟ ملیشیا گروپ بنا دیا جائے۔ تحفظ اپنا کیسے کیا جائے؟ پہلی بات تو ایسا کچھ ہے نہیں، اور جو بھی ہے ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ بات کر کے ہم اپنے انٹرنل مسائل کو سالو کر سکتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہو؟ ہو آر یو؟ اور پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ بھی پرابلم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں سے کوئی لشکر طیبہ کا ہو جو انہی سے انسٹیگیٹ ہو کر کے ہندوستان میں آیا ہو، اسی میں کوئی ISIS والا ہو، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور اگر وہ نہیں بھی ہے اور یہ صرف پاکستان میں بیان دے رہے تو بھی ہمیں پرابلم نہیں ہے۔ انہی کے CDs کو یہاں ہندوستان میں پروموٹ کیا جاتا ہے، بامبے میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا ایڈورٹیزمنٹ بامبے میں کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہ جو چینل 14 کا نام ہم نے آپ کو دیا ہے، ابھی آپ جائے یوٹیوب پہ ان کا چینل سرچ کریں، آپ کو ان کے یوٹیوب کے چینل پہ چینل 14 کے زیادہ سے زیادہ آپ کو اسی کی تقریریں ملے گی۔ تو بامبے میں آپ اس کا پروموشن کر رہے ہیں اور آپ اس شخص کا پروموشن کر رہے ہیں جو ہندوستان کے خلاف اس طرح کا زہر اگل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ورلڈ وائڈ اسی طرح سے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے بہت جلدی ISOK ہیز کریٹڈ انریسٹ ان کشمیر۔ کشمیر میں ISOK نے آلریڈی انریسٹ کریٹ کر دیا ہے، اور کیسے کیا ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو پروف دکھاتے ہیں۔ While police in Indian-controlled Kashmir are heavily cracked down on Shia Muslims defying a curfew in the region to take part in Muharram processions. Express TV said on the second report from Srinagar, scores of Shia Muslims have been arrested by new security forces. Dozens of Shia Muslims were arrested on Monday after they took out the streets of Srinagar for morning processions on the 8th day of the Islamic month of Muharram. Authorities have imposed strict curfew in several parts of the region that prevents Shia Muslims from participating in morning processions commemorating the martyrdom anniversary of their third Imam Hussain ibn Ali. All main routes have been sealed with barbed wire, and police and paramilitary forces have been deployed in large numbers across the state to enforce the curfew. However, mourners break the curfew and took to streets at many places. Forces swung into action and arrested scores of them. We are not allowed to perform our religious duties. The government has crossed all the red lines. The world should see how India is violating democratic rights of Kashmir. The two major morning processions on 9th and 10th of Muharram, days of Tasu'a and Ashura, have been banned in Kashmir for the past 28 years. But this year the government has extended the ban to include all Muharram processions in the region, and particularly in Srinagar. The decision has come in the wake of the unprecedented unrest in the region that continues to claim civilian lives. The latest casualty of the unrest has been a 12-year-old Srinagar boy who got shot in the head by Indian security forces on Saturday. We have seen some escalation of conflict in the past 2 months in Srinagar. So keeping in view of the present scenario, situation and all other situation, it has been decided by the administration to ban the procession. The decision has caused widespread outrage across the political and religious spectrum. Several political and religious figures have condemned it as, quote, the worst form of state terrorism. But this is nothing but a blatant violation of our religious freedom. Kashmir is perhaps the only Muslim majority place in the world where Muslims are barred from non-Muslims are allowed to hope. To accuse the government of making desperate attempts to divide Muslims on sectarian lines. Authorities say processions like these spoke anti-India sentiments and pose serious security threats. An argument people here refuse to buy. They say the government can provide security to annual Hindu pilgrimage that attracts over 500,000 pilgrims to Kashmir. How come they fail to do the same for Muslim processions? Sayyidi Safi reporting for Press TV, Indian Control, Kashmir. اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے، جس پر ہم لوگوں نے اس پریس کانفرنس کو کال کیا ہے، انڈین کنٹرول کشمیر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پریس ٹی وی کا رپورٹر۔
क्या आपने कभी सुना है इंडियन कंट्रोल मुंबई, इंडियन कंट्रोल दिल्ली? तो इंडियन कंट्रोल कश्मीर कैसे हो गया? कश्मीर इंडिया, दैट्स इट। जिस तरह से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, ये इन लोगों ने ये टर्म दिया इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। कश्मीर इंडिया, अगर आप इंडिया में रिपोर्ट कर रहे हो तो जो सिटी से आप रिपोर्ट कर रहे हो उसको आपको उसका नाम लेना है। ये इंडियन कंट्रोल कश्मीर, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो इनके पॉलिटिकल लीडर जूरिस्ट ने जब से उठाया है। अच्छा, अब इस पर भी आपको मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ कि ये जब से इन्होंने ये कहना शुरू किया है कश्मीर के अगेंस्ट, तब से ये इंडियन कंट्रोल कश्मीर हुआ है। वरना अगर आप इनके पहले के बयानात देखें तो उसके अंदर आपको इंडिया कश्मीर ही मिलेगा। अब ये रिसेंटली इंडियन कंट्रोल कश्मीर इन लोगों ने कहना शुरू किया है। तो बस यही एक वे ऑफ थॉट था, एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि दीज आर द पीपल कि जो लोग कश्मीर में ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ये अनरेस्ट आपने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुंबई में जो मुहर्रम का प्रोसेशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से होता है। हमारे अगेंस्ट जाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे सपोर्ट में पुलिस हमारे साथ चलती है। हमने ऐसे ऐसे पुलिस वालों को देखा है कि जो हमारे अलम को, हमारे ताज़ियों को आकर के चूमते हैं, आके उसकी रिस्पेक्ट दिखाते हैं उसके सामने। लेकिन जब जुलूस में आज़ादारी के प्रोसेशन में किसी दूसरी कंट्री का, यानी अगर ईरान का फ्लैग लेकर के हम यहाँ पे निकल आए या हिजबुल्लाह का परचम हम लेकर के जुलूस में आ जाए, तो फिर जो हुआ है वही होगा। दिस इज सेम लाइक कि हमने अगर किसी बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए, ये फोटोज जो हम लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं, हमने किसी बच्चों के हाथ में हथियार दे दिया और उसे वॉर जोन में भेज दिया। अब सामने वालों ने बच्चों का कत्ल किया और बाद में फिर उसी को डिफेंड किया जा रहा है कि बच्चों को मारा, बच्चों को मारा, बच्चों को मारा। आपने बच्चों के हाथ में हथियार क्यों दिया? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही हुआ कश्मीर में। आपने जो है वो जुलूस को पॉलिटिकल क्यों बनाया? हमारे शियों के जुलूस पॉलिटिकल जुलूस नहीं है, दिस इज अ मॉर्निंग प्रोसेशन, ये आज़ादारी के प्रोसेशन है। आपने इसे पॉलिटिकल प्रोसेशन बनाया तो फिर उस पर जाहिर सी बात है, अगर आप एंटी नेशनल काम अपनी मजलिस में करो, अपने जुलूस में करो, अपने इज्तिमा में करो, कहीं भी करो, अगर आप एंटी नेशनल काम करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर हमला करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। और फिर उसी को बेस बना के प्रेस टीवी क्या रिपोर्ट बना रहा है वर्ल्ड वाइड कि इंडियन हुकूमत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने शियों के जुलूस पे हमला किया, आज़ादारी प्रोसेशन पे हमला किया। उसको मिसकोट किया जा रहा है। इंडियन हुकूमत ने शियों के जुलूस पर और आज़ादारी पे हमला नहीं किया है, उसने आपके पॉलिटिकल एजेंडा पर हमला किया। सो दैट वाज द थिंग। और पॉलिटिकल स्लोगन्स जो कश्मीर में लगाए जाते हैं उसकी भी हम अभी आपको क्लिप दिखा रहे हैं। एलिजीज आर बीइंग स्लोली रिप्लेस्ड बाय पोइट्रीज ग्लोरीफाइंग पॉलिटिकल जूरिस्ट। जो हमारे यहाँ एलिजीज होते हैं, जो मरसिया आप सुनते आ रहे हैं कि जो इमाम हुसैन के गम में पढ़ा जाता है, जो करबला के गम में पढ़ा जाता है, उसकी सूरत हाल बदल दी गई और उसे जो है वो पॉलिटिकल जूरिस्ट से उनके नाम से पढ़ा जाने लगा। और ईरान का फ्लैग, हिजबुल्लाह का फ्लैग आपने शायद इसी क्लिप में देखा होगा और हम अभी आगे आपको फिर से दिखाते बहुत जल्दी फ्लैग ऑफ आप गौर से देखें, ये इंडिया का नहीं, ईरान का फ्लैग है। ईरान का फ्लैग हमारी आज़ादारी के प्रोसेशन में क्या कर रहा है? इसका मतलब कि आप वहाँ अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है आईसॉप, इस्लामिक स्टेट ऑफ कश्मीर। ये ईरान के जो पॉलिटिकल ज्यूरिस्ट हैं खामनेई, ये उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है और उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी शियाइज़म को और आज़ादारी को पहुंचाया है। एंड दैट इज़ व्हाई वी कंडेम हिम एंड वी अपोज हिम वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद जो दूसरी क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं उसमें हिजबुल्लाह का आप देखें फ्लैग कश्मीर में। ये आप देख रहे हैं, ये जो येलो फ्लैग है ये हिजबुल्लाह का फ्लैग है, इस पे गन मशीन बनी है। इस पे गन मशीन बनी हुई है। आप मुझे ये बताइए कि किसी फ्लैग पे गन मशीन बनने का मतलब क्या होता है? गन मशीन वाले फ्लैग का आज़ादारी के जुलूस में, मॉर्निंग प्रोसेशन में काम क्या है? अगर आप हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट का तरीका ये है कि पीसफुल तरीके से नारे लगाए जाते हैं, जैसे अगर अभी हम यहाँ पर वैसे तो प्रेस क्लब में नहीं होता, लेकिन अगर हम कहें कि भाई नेशनलिज्म जिंदाबाद और टेररिज्म मुर्दाबाद, इस तरह की बातें होती ना हमारे यहाँ। अगर कोई शख्स ऐसा फ्लैग लेकर आए कि जिस पे गन मशीन बनी हुई है तो क्या मैसेज दे रहा है?
یہ ٹیررزم کا میسج ہے. یہ اگر ایڈمنسٹریشن نے, ہم یہ میسج دے رہے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹو دا ایڈمنسٹریشن, ٹو دا پولیس ڈپارٹمنٹ اینڈ آل دا ڈپارٹمنٹس فرام ٹاپ ٹو باٹم, ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہیں اور ہم مزید اس کو جاری رکھیں گے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں, کشمیر میں الگ سے ایک ملیشیا تیار ہو سپورٹڈ بائی سو کالڈ ولی فقیہ, اور اس طرح کی باتیں آگے بڑھیں, اور خالی یہ کشمیر تک نہیں رکے گا, اس کے آگے بھی جائے گا. لیکن اس کے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں عزاداری میں اگر رسول خدا کی تاریخ ہے وہ اس جہاں سے رحلت فرمانے کی, یا بعض روایتوں کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا تھا آپ کی شہادت کی, تو اس وقت رسول خدا کے بارے میں نوحہ پڑھا جائے گا, ایلیجیز پڑھی جائیں گی, پوئٹری پڑھی جائے گی. امام حسین کا معاملہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے نوحہ پڑھا جائے گا, ایلیجیز پڑھی جائیں گی. کبھی بھی ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈر کی ایلیجیز نہیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں بڑے بڑے بگ سائز فوٹوز سے. آپ دیکھ سکتے ہیں پورے انڈیا میں سڈنلی ان پاسٹ فیو ایئرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل ولی فقیہ کی تصویریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر پروفائلز پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, ہر جگہ پہ کچھ تصویریں بہت زیادہ ہو گئی, کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز ISOK کی ISOC کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئی ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑا سیریس مسئلہ ہونے والا ہے. دیکھیے یہ ایلیجیز ان کے نام کی پڑھی جا رہی ہیں جس کا کوئی عزاداری سے اور مارننگ پروسیسن سے تعلق ہی نہیں ہے. جسٹ سی دیٹ. یہ سلوگنز ہیں. دس ہزار سے زیادہ لوگ, 15-20 ہزار لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ, تیرے ایوانوں کا ہمیں کوئی خوف نہیں, چاہے پھانسی پہ. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ انڈین گورنمنٹ سے کہہ رہا ہے. کس کے بھڑکانے پہ کہہ رہا ہے؟ سو کالڈ ولی فقیہ اور اس کے جتنے بھی ملا ہیں ان کے بیان. اب آگے آپ دیکھیں تو سلوگن تھا, آپ دیکھیے کہ ان کی ایلیجی بھی پڑھی جا رہی ہے جلوس میں, مارننگ پروسیشن میں. آئی تھنک یہ ہینگ ہو گیا. یہ ابھی آپ کو دکھائیں گے. باقاعدہ ان کا نام لے کر ایلیجیز پڑھی جاتی ہیں. پہلی بات تو ایلیجی اس کی پڑھی جاتی ہے جو مر جائے. جو زندہ ہو اس کے لیے یو ڈونٹ بیٹ دا چیسٹ. یہ دے بیٹ دا چیسٹ بائی سیئنگ رہبر رہبر خامنائی فار ایگزامپل. اب وہ لیڈر ہیں تو آپ اس پہ وائی یو آر بیٹنگ دا چیسٹ. یہ کانسیپٹ ہی میچ نہیں کرتا ہے. اینڈ ہی از الائیو. امام حسین کے لیے یو آر بیٹنگ دا چیسٹ بیکاز لائک آئی وڈ سے آئی وڈ پریزنٹ دس وے, جس طرح سے نیچرل طریقے میں آپ خوش ہوتے ہیں تو کلیپنگ کرتے ہیں, اسی طرح سے ورلڈ وائڈ ایک فطری طریقہ ہے کہ جب انسان غم محسوس کرتا ہے وین ہی سیڈ تو وہ چیسٹ کو بیٹ کرتا ہے, ہیڈ کو بیٹ کرتا ہے, اور یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے انسان کا. تو یہ جو ابھی زندہ ہے ان کی ایلیجیز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پولیٹیکل ایلیجیز ہیں ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے جو پڑھی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس کے پہلے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ پریس ٹی وی جو ہے وہ انڈیا کو ورلڈ وائڈ ڈیفیم کر رہا ہے. پریس ٹی وی از ناٹ این انڈین ٹی وی. پریس ٹی وی از آلسو دا ٹی وی آف دس سو کالڈ ولی فقیہ خامنائی. ان کا جو ہے کنٹرول ٹی وی ہے, اور جو یہ کہتے ہیں وہ یہی کہتا ہے. وہ ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے, یہ انڈین کنٹرولڈ کشمیر ہے, جو کہ ایک بہت خطرناک میسج ہے, خاص طور سے ان شیعوں کے لیے جو گلوریفائی کرتے ہیں اس ولی فقیہ کو اور ان کے اس سپورٹیو میڈیا کو. اب یہ چونکہ ہینگ ہوا ہے, we will just see if it works. Can you go ahead? آگے جائیے.
By observing frequent strikes, Okay. अब इसको गौर से सुनिए। Savior conveyed a message of continued peaceful struggle against what they call forcible alien occupation. Shanabat, Press TV, Indian controls Kashmir. फोर्सिबल ऑक्यूपेशन पहले कहा और फिर कहा कि शाहनवाज इंडियन कंट्रोल कश्मीर, दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी है इसने भी कहा और इसके पहले जो जेंट्स एंकर था उसने भी कहा, यानी ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, दिस इज प्लान्ड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट इंडिया। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। इसमें और भी है कि एक ही है? After Kashmir and speech from Chennai, now we can see the same ideology being spread in Mumbai. Now this is very important for you because you are in Mumbai. By ISOK national body operating from Mumbai, Mujtama Ulama wa Khutabaz Mullah Fayyaz Bakir in Andheri, Zab Palace is talking about the Kashmir matter, and see how he is provoking people. He is talking about the ideology of attacking people. Not that, go ahead. کربلا زمانے کا نام نہیں ہے، کربلا جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا تحریک ہے۔ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے کی بنیاد پر علماء نے کہا کہ کل یوم عاشورہ کل روز کربلا، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ آج کی کربلا فلسطین میں ہے۔ اگر تم کو شر سے لڑنے کا بہت شوق ہے، ابن زیاد سے لڑنے کا شوق ہے، خولی سے لڑنے کا شوق ہے، کسر صاحب سے لڑنے کا شوق ہے، تو لڑو جا کے نیتن یاہو سے لڑو، اسرائیلیوں سے لڑو، جاؤ ان فلسطینیوں کا سپورٹ کرو، اس لیے کہ کربلا کسی ایک زمانے سے نہیں ہے، ہر زمانے میں ہے۔ آج کی کربلا فلسطین میں ہے، آج کی کربلا یمن میں ہے، آج کی کربلا عراق میں ہے، آج کی کربلا سیریا میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اگر ہر جو شخص جو کربلا کو مانتا ہے اس کے یہ فیلنگ ہے اندر سے کہ اگر وہ کربلا میں ہوتا تو وہ ہولی پروفٹ کے گرینڈ سن کے ساتھ وہ سیکریفائز ہو جاتا، ان کو نہیں قتل ہونے دیتا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی کربلا فلسطین ہے، آج کی کربلا یمن ہے، آج کی کربلا بحرین ہے۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی فینیٹسزم والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ جاؤ لڑو، یہ لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ ہم پھر ایک بار جن کو ہم نے حزب اللہ کی کلپس دی تھی اور جن سے ہم نے کہا تھا اے سی پی منگیش کوٹے صاحب سے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سیریس نوٹ لیں اس کا، اگر آپ نے سیریس نوٹ لیا ہوتا تو ابھی ریسنٹلی ایک کلپ آئی ہے ڈونگری سے ہی، مجتمع علماء کی ایک عالم کی، اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیتا۔ آپ نیکسٹ کلپ دیکھیے۔ آج جو لوگ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ شیعہ نہیں ہیں، اس لیے کہ شیعہ وہ ہے جو زینبیون ہے، شیعہ وہ ہے جو فاطمیون ہے، زیفہ وہ ہیں جو اپنے سر کو کٹا رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے اور فقط اسٹوڈیو میں کلپ بنا کر کے اسے مارکیٹ میں لا رہے ہیں، تو کلپ کے بنا دینے سے شیعت نہیں ثابت ہوتی۔ وہ شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ وہ ہے جو زینبیون ہے، شیعہ وہ ہے جو فاطمیون ہے، زیفہ وہ ہیں جو اپنے سر کو کٹا رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے اور فقط اسٹوڈیو میں کلپ بنا کر کے اسے مارکیٹ میں لا رہے ہیں، تو کلپ کے بنا دینے سے شیعت نہیں ثابت ہوتی۔ آگے کا اسٹیٹمنٹ کر گیا تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ ہمارا جو ہے ہولی ایم یہ پیسفل طریقہ ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کا، اویئرنیس پھیلانے کا، جیسے ہم یہاں پیسفل طریقے سے ساری باتیں بتا رہے ہیں، ایسے ہی ہمارا ولایت میڈیا ایک چینل ہے اس سے بتاتے ہیں۔ تو اس پہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ہمارے اس کانسیپٹ کو جو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو نہیں زینبیون، یعنی آپ یہ زینبیون کا مطلب کہ ہم ریکروٹ پاکستان سے جیسے کیا گیا ویسے حزب اللہ کے لیے ہم یہاں سے چلے جائیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ افغانستان سے جیسے فاطمیون کو ریکروٹ کیا گیا، ایک ملا کا اور اس ایج کے ملا کا از ابو 65، اگر ان کے تھاٹ ایسے ہیں تو ینگسٹرز کے تھاٹ کیسے ہوں گے، اور پھر ہوگا کیا ہندوستان میں؟ تو ہم شیعہ جو ہیں، جو مین سٹریم شیعہ ازم ہے،
وہ اس آئیڈیالوجی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا، اس ایکسٹریمزم کو، اس ٹیررزم کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن سے پہلے میڈیا اس کو اتنا اٹھائے کہ ایسی سچویشن ہی نہ پیدا ہو اور یہاں کے سکون کی فضا برباد نہ ہونے پائے. اگر بمبئی میں یہ کہہ رہا ہے تو یہ بہت بہت غلط بات ہے. انہوں نے کیا کہا کہ کونے میں کلپ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. آگے یہاں پہ وہ تھوڑا سا اس کا حصہ پلے نہیں ہو رہا ہے، اس میں آگے انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ محاذ جنگ میں جائیں. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ محاذ جنگ میں کدھر جائیں؟ آج ہندوستان میں محاذ جنگ پہ کدھر جائیں؟ مثلا ہم انجینئر ہیں یا اسکالر ہیں یا آپ جو ہے وہ میڈیا پرسن ہیں یا کوئی بھی شیعہ کوئی دوسرے کام کر رہا ہے. یہاں پہ بہت سے شیعہ آئے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے مسلم ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کلیم کیا کہ ہم ولی امر مسلمین ہیں، یعنی ماسٹر آف دا افیئرز آف آل دا مسلمس. وہ ان کا کلیم ہے. ٹھیک ہے، تو اگر سارے مسلم آپ کی بات مانیں تو جنگ لڑنے کدھر جائیں؟ یہ تو سیدھے سیدھے ٹیررزم کی پرووکیشن ہے، یہ اس طرف لے جانا ہے. اینڈ اٹ از اے ویری ویری سیریس میٹر. وی وانٹ انڈین اینڈ اسپیشلی ممبئی ایڈمنسٹریشن، ممبئی پولیس ڈپارٹمنٹ ٹو ٹیک دا نوٹ آف دس. اگر ہم یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ٹویٹ تھا ہماری ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر کا، شریمتی سشما سوراج کا، انہوں نے بھی یہ چیز برداشت نہیں کی نا آئی او کے. تو خالی ہمیں 149 دینے کے بجائے انہیں بھی 149 دے دیں. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس کے خلاف. سو یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اس پہ سیریس نوٹ لیں، اس پہ ایکشن لیں. جی ناؤ دا نیکسٹ پوائنٹ. وی ہیو شون دس. یہ جو پیمفلیٹ ہے، یہ لیفلیٹ ہے، اس پہ پریس کیا گیا زینبیون کو، فاطمیون کو اور حزب اللہ کو. یہ پیمفلیٹ عزاداری پروسیشن میں لاسٹ، یہ جو ابھی گزرا ہے محرم، اس میں آخری ڈیٹ کو یہ بانٹا جا رہا تھا. اور اس ڈیٹ میں جب بانٹا جا رہا تھا تو کچھ پیسفل نوجوانوں نے کہا کہ بھئی یہ کس ٹائپ کا پیمفلیٹ آپ عزاداری کے اور مورننگ پروسیشن میں لے آئے ہیں، یہ سب یہاں مت کریے آپ. تو وہ لوگ باقاعدہ مار پیٹ پر اتر آئے اور ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی. یعنی ان کے اندر باقاعدہ یہ فینیٹسزم پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے پیمفلیٹ پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کی باقاعدہ پولیس کمپلین ہوئی اور پھر وہ پروسیس آگے جاری ہے. تو ابھی تو بات پیمفلیٹ تک ہے تو یہ حال ہے. جب اور آگے بڑھیں گے یہ تھاٹ تو نہ جانے کیا کیا ہوگا. اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی کلپ سنی، ون مور انسٹینس آف پریزنگ فاطمیون افغانستان اینڈ زینبیون پاکستان. ہاں یہ جو امیج ہے یہ آپ کو دکھا دیا ہم نے. اب آپ ایک بہت خطرناک چیز دکھا رہے ہیں آپ کو. حزب اللہ فلیگ ان ممبئی عزاداری پروسیشن. یہ دیکھیے آپ. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیگ کلیئرلی. یہ تازی کے ساتھ واٹ از دس فلیگ ود گن مشین ڈوئنگ ہیئر. یہ لبنان کا فلیگ ہے. دیکھیے لبنان کے حالات کی وجہ سے وہاں کے حکومت جو اس کے خلاف کچھ نہیں بولتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ورلڈ وائڈ دس گروپ از controversial and lot of countries have put a ban on this group and they have considered it to be terrorist. وہ آئیڈیالوجی یہاں کیوں لائی جا رہی اور پروسیشن میں کیوں آ رہی؟ تو جو نوجوان جس نے وہ اٹھایا ہے فلیگ، اس کے پیچھے کوئی تو فکر ہے. اس کو روکنے والے ہمارے وہی پیسفل لوگ تھے جو جلوس نکالتے ہیں. ہم ہی لوگوں نے اس پہ ایکشن لیا اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کے نام پہ جلوس ہے ان لوگوں نے اس پہ ایکشن لیا کہ بھائی یہ سب آپ یہاں نہ کریں. بڑی بڑی قد اعظم فوٹو ولی فقی کی ان جلوسوں میں لے کر آئے. ان سے کہا گیا کہ یہاں علم نکلتے ہیں، تعزیہ نکلتا ہے، سلجھنا نکلتا ہے، ماتم ہوتا ہے، اس میں اس سب چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ پولیٹیکل جلوس نہیں ہے، اس کو آپ ایسا نہ بنائیں. اور خاص طور سے ایسا پرچم جس پہ گن مشین بنی ہو
یہ ایکسٹریمزم کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمارا پیغام نہیں ہے. ہمارا پیغام ہے پیس کا پیغام, محبت کا پیغام, امن کا پیغام. امام حسین ایک محبت کا فگر ہے ورلڈ وائڈ فلاسفرز نے, اسکالرز نے ان کو محبت کا, لو کا فگر مانا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے, اور آپ نے باقاعدہ اس کی ویڈیو دیکھی ہے, اس کے بہت سارے پکچرز ہمارے پاس ہیں. انفارچونیٹلی اٹس بینگ کنٹینیوڈ آن فیس بک, واٹس ایپ, بہت سارے لوگ یہ پروفائل رکھتے ہیں, اور یہ چیز ہم نے ایڈمنسٹریشن کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو بتا دی ہے. اب آپ یہ دیکھیے ایک نیکسٹ چیز جو میں چاہوں گا کہ آغا موصل کنٹینیو کریں. یہ ابھی آپ لوگوں نے ساری ہیٹ اسپیچز وغیرہ دیکھی. ایک ہیٹ اسپیچ اب اور دکھاتے ہیں آپ کو آن اے ڈفرینٹ لیول, ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہیٹ اسپیچ دیکھے آپ ابھی کلپ نمبر 16 پہ. پڑوس میں آپ کے ہندوستان کے اندر موجودہ حکومت جو وہ بہت داعش, ہندو داعش کا روپ اپناتے جا رہے ہیں, خونخوار و آدم خار. پڑوس میں آپ کے ہندوستان کے اندر موجودہ حکومت جو وہ بہت داعش, ہندو داعش کا روپ اپناتے جا رہے ہیں, خونخوار و آدم خار. یہ دیکھا آپ نے, داعش کہہ رہے ہیں, IS کو کہا جاتا ہے, یعنی ہماری انڈین پولیس کو جو ہے وہ داعش کہا جا رہا ہے, ہماری انڈین گورنمنٹ کو داعش کہا جا رہا ہے, اور اسی کا پروپوگیشن ہماری کنٹری میں ہو رہا ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں کرنے دے رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن کیا کر رہا ہے, اور جو ان کو اسٹاپ کرنے آ رہے ہیں اب ان کو 149 کی نوٹس دے رہے ہیں. از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر سوچا جائے اور سمجھا جائے. ہم ایڈمنسٹریشن سے بہت پہلے سے دیکھیں, پاورفل سامنے والا ہوگا یا جو بھی ہوگا, پیسے کے بل پہ یا اپنے انفلوئنسز کے بل پہ. اگر آپ انفلوئنسز کے بل پہ آپ یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں تو نو پرابلم, آپ کیری آن کریں. آپ نے دیکھا صرف 2 دن کے اندر, آپ نے 2 دن اگر ایکشن نہیں لیا ان پر, تو یہ کل کی کلپ ابھی ہم نے پیش کی ہے جس کے اندر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ شیعہ کی پہچان فاطمیون ہے, شیعہ کی پہچان زینبیون ہے, شیعت کی پہچان جو ہے وہ محاذ جنگ پہ جا کر کے ہوتی ہے. محاذ جنگ پہ یعنی کہاں پر؟ کشمیر میں جائے گا شیعہ لڑنے کے لیے. بامبے سے آپ کشمیر بھیجنا چاہ رہے, کہاں بھیجنا چاہ رہے, کھل کے بتائیے نا. اچھا ابھی تک انہوں نے کھل کے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات تو انہوں نے دیے, لیکن اب ایک سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یا تو یہ ان کا پردہ فاش ہو جائے یا تو ہماری جیت ہو جائے. اب 13 مئی کو یعنی سنڈے کو ان کا ایک پروگرام ہے, انہوں نے ایک سیمینار رکھا ہوا ہے, ولایت سیمینار, جس کا نام پہلے تھا ولایت فقی سیمینار. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ 5-5 منٹ کی کلپ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. 5-5 منٹ کی کلپ بنانے کی وجہ سے ہی ولایت فقی سیمینار اب ولایت سیمینار ہو چکا ہے, نام آپ نے بدل دیا ہے, تو کچھ تو ہوا ہے. اور یہ جو ولایت سیمینار ہے, اب اگر یہ میڈیا اور یہ پریس والے جا کر کے وہاں پر صرف ایک سوال پوچھے, I'll just read this out, کہ ISO کے ملاز, لوکل باڈی, مجتمع علماء و خطبہ اینڈ ادر ISO کے ایجنٹس نیور ٹوک اینی اسٹینڈ اگینسٹ پولیٹیکل جیورسٹ اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹ اباؤٹ کشمیر. انہوں نے کبھی کوئی اسٹینڈ نہیں لیا. اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ انسٹیڈ آف کنڈیمنگ دے آر پریپیرنگ دا مائنڈ سیٹ فار ISOK through their culture house, embassy, ambassador, consulate, local mosque and imam bargahs. They organize programs for anti-India political jurists in different disguises and topics. الگ الگ ٹاپک, اور الگ ٹاپک چاہے جو بھی ہو, مگر بات اس کے اندر جو ہے وہ اس پولیٹیکل جورسٹ کی ہی کرتے ہیں. In one of which is on 13th May 2018 in Mughal Masjid, Mumbai 3. اب لاسٹ پوائنٹ میں آپ دیکھیں کہ ہم چاہتے کیا ایگزیکٹلی, کہ ان کا پردہ فاش ہو جائے یا تو ہماری جیت ہو جائے, اس میں اور کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. We want that Indian administration should be well aware of ISOK lobby and its way of functioning and take necessary and immediate action against them. Instead of falling prey to their false complaints against those who reject ISOK and terrorism. And to conclude, we request loyal Indian media persons to demand condemnation of political jurist statement against India on the issue of Kashmir in their program, especially on 13th May. آپ جائیں, جا کر کے آپ ان سے کہیں کہ جو آپ کے ولی فقی نے اینٹی انڈیا کشمیر کے لیے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, آپ جتنے بھی یہاں پر آئے آپ سب اس کو کنڈیم کریں. اگر آپ انڈین ہیں, آپ نیشنلسٹ ہیں, تو آپ اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹ کو آپ کنڈیم کریں. اگر وہ کنڈیم کرتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ہماری جیت ہو گئی. اگر وہ کنڈیم نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں, ان کا پردہ اسی طرح سے فاش ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں اس میں ہم آپ کو دوبارہ سے تیزی سے پوائنٹس بیان کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ انہوں نے مینشن کیا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انفارچونیٹلی ایمبیسی کے ذریعے, کلچر ہاؤس کے ذریعے اور ہماری بارگاہوں, مسجد فار ایگزامپل, مسجد کوئی پولیٹیکل جگہ نہیں ہوتی ہے, ورشپ کی جگہ ہوتی ہے. مسجد کے اندر کسی کا قد آدم فوٹو کیا کر رہا ہے؟ یہ مسجد کے اندر, مغل مسجد کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف شیعہ کسی باہر کے اسکالر کی, جس نے انڈیا کے خلاف بیان دیا ہے, تصویر لگی ہے اور اس پر ہم آبجیکشن لیں تو وہ ہم پر ہی ایکشن لینا چاہتی ہیں اور لوگوں کو پرووک ہمارے ہی خلاف کرنا چاہتے ہیں, یا ہر اس پیسفل شیعہ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں کہ جو اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹ برداشت نہیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس تصویر کو ہٹائیں. تو ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں, جتنا بھی ہم نے ابھی آپ کو بتایا آپ اس سے ضرور کنونس ہوں گے. یو آر اسمارٹ انف, آپ اپنی ریسرچ خود کر سکتے ہیں. یا جو فوٹو لگی ہے بچوں کی, یہ ہو کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آئی, آپ سرچ کیجئے حزب اللہ چائلڈ سولجر, آپ کو اس سے کہیں زیادہ فوٹو ملے گی, ویڈیوز بھی ملیں گی آپ کو, کہ جس میں باقاعدہ شیعہ ملا چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بچوں پہ کسی بھی مسلم سیکٹ میں جہاد نہیں ہے ہی نہیں جہاد, اس طرح سے گن مشین پکڑے ہوئے, میزائل کندھوں پر اٹھائے ہوئے آپ کو یہ فوٹو دکھے گی. ہم اسے سختی سے کنڈیم کرتے ہیں, ہم اسے بہت اسٹرانگ ورڈز میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم انڈین ایڈمنسٹریشن سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے چاہتے ہیں کہ اس پر ایکشن لے, کہ اس سے پہلے کہ انڈیا میں یہ ہو. آج سے 10 سال پہلے اسی باڈی نے ماہ رمضان میں, ماہ رمضان آ رہا ہے, اسی باڈی نے ماہ رمضان کے پروگرام میں CD بانٹی تھی اور اس CD میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی ملیشیا ٹریننگ لیتے ہوئے اور گن مشین چلاتے ہوئے اور میزائل چلاتے ہوئے یہ دکھایا گیا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. وی آر جسٹ کنکلوڈنگ. ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہ ہے, بالکل وقت ختم ہو گیا ہمارا, پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ آپ ہر مسجد سے, ہر بارگاہ سے, ہر سٹی سے اس شخص کی فوٹوگرافز اور اس کے فریمز ہٹائیں کہ جس نے انڈیا کے خلاف بیان دیا ہے. رہ گئی بات اسکالر کی, تو شیعہ اس سے بھی زیادہ بزرگ اسکالرز موجود ہیں, خود ایران میں موجود ہیں, عراق میں موجود ہیں, انڈیا میں موجود ہیں اور دوسری کنٹریز میں موجود ہیں. آپ ان کو پروموٹ کریں جو شیعہ ایکچوئل پیسفل شیعہ کو ماننے والے. پولیٹیکل اسکالرز کے ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ تھاٹ, خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے, اسے آپ مہربانی کر کے یہاں سے ہٹائیں, اس سے پہلے کہ ہمارے بچے اور نوجوان ٹیررزم کی طرف جائیں. دوسرا ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ حزب اللہ کو اور اس کے فلیگ کو, اس کے جو ہیڈ ہیں اس کو, اس کی اسپیچز کو یہاں بامبے میں اور انڈیا میں اور کشمیر میں پروموٹ کرنا بند کریں, اس لیے کہ یہ لوگ ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے لوگوں کو اور ہم قطعاً ایسا نہیں چاہتے. اور تیسری اور آخری بات جو ہم چاہتے ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے, ایڈمنسٹریشن سے اور میڈیا سے, کہ اس کو بہت باریکی سے آپ ابھی پڑھیں. یہ ایک دو طرح کے ٹیررزم ہوتے ہیں, ایک ایکٹیو ٹیررزم ہوتا ہے, ایک سٹل ٹیررزم ہوتا ہے. پہلے فکر بنائی جاتی ہے, بعد میں ہتھیار اٹھایا جاتا ہے. تو ابھی فکر بنائے جانے کا پروسیس انڈیا میں شروع ہو گیا ہے اور جب ہتھیار اٹھیں گے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. تو ہم ابھی ٹویٹ آیا ہے منصور خان صاحب, منصور خان صاحب BMP جو بھارتیہ مسلم پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے ہمارے اس اسٹینڈ کو سپورٹ کیا ہے. ہماری کمیونٹی سے بھی بہت سے لوگوں نے, بہت سی آرگنائزیشن کے ہیڈ نے اور بہت سے ممبران نے یہاں بھی آ کر ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور خاص طور سے ہم میڈیا کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر آئے. ہم چاہیں گے کہ ورڈ آف تھینکس علامہ محسن کربلائی صاحب بیان کرتے ہیں, آپ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دعا پہ ختم کرتے ہیں. ہماری ایک مسلم دعا ہے جو پیسفل دعا ہے کہ ہمیں ابھی جنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں پیسفلی رہنا. ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام میڈیا پیپل کا. اور اگر کچھ سوال ہو, کوئی بات ہو, اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہو کسی کے, تو وی کین ریز دا کوشچن, وی آر ہیئر ٹو آنسر. سر اس بارے میں آپ نے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے جی اس کو اطلاع دی تھی کیا؟
جی جب ہیمنت کرکرے سر تھے بیفور تاج، جب مجھے تھریٹننگ کال آیا تھا، آئی ہیو بین ٹو ہیمنت کرکرے سر، اور انفارچونیٹلی میرا جو کیس تھا وہ آپ سمجھیں کہ اگست اینڈنگ اور اکتوبر اسٹارٹنگ میں تھا، اینڈ یو نو نومبر میں کیا ہوا، تو اس پر آگے کوئی پروسیڈنگ ہو نہیں پائی. کہنا ہے کہ جو چیف ہے ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو گئی ہے؟ این آئی اے کے چیف کے ساتھ ہمارے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہے، البتہ کچھ آئی وی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ٹرمز ہے، یا ہمارے کچھ فرینڈس کے ٹرمز ہیں جن کے ذریعے ہم لوگوں نے میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. But we are going to take delegation to all the ہم departments. ڈیلیگیشن لے کے اب ہر جگہ جائیں گے، ڈیفینس منسٹری میں جائیں گے، آئی بی چیف کے یہاں جائیں گے، بی کے سی پر، ہم ہر جگہ پہ جانے والے ہیں. Any other question? دیکھیے ایکچولی دا تھنگ از شوڈ جو ٹائٹل سے انہیں پکارا جا رہا ہے اور جو ٹائٹل ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے ولی امر مسلمین، یعنی مسلمین پر سپریم اتھارٹی، یعنی ٹارگیٹ تو گلوبل مسلم کمیونٹی کو کیا جا رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ یہ خود شیعہ ہے، اس لیے ہماری شیعہ قوم کے بچے بہت زیادہ ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. اینڈ دیٹ از اے مین پرابلم کہ ہم نہیں چاہتے کہ آج سے 5 سال بعد ہمارے گھر سے کسی بچے کو اٹھا کر کے لے جایا جائے ٹیررزم کیس میں. سر جتنے بھی شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ممبئی میں جی تو ان کے پاس آپ نے جیسے لیٹرس وغیرہ بھیجے اور آپ کو یہ تو نیوز دکھائی جائے گی؟ جی بالکل تو پکا دکھائی جائے گی. جی لیکن آپ کے اور سے اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے چونکہ یہ ہماری کمیونٹی کا انٹرنل معاملہ تھا تو فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ ڈائلاگ کا ہوتا ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم سمجھا بجھا کے اس مسئلے کو ود ان دا کمیونٹی ختم کر دیں کہ بھائی یہ دیکھیے آپ جو پیسفل ہمارا شیعازم ہے اسی کو رکھیں. تھوڑا بہت ہم نے پبلک اپوز بھی کیا، تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم نے ان پر چھوٹے چھوٹے ایکشنز بھی دیے، لیکن ایک پرابلم ہے، ان کا جو موڈس آف آپرینڈی ہے وہ بہت خطرناک ہے. فار ایگزامپل جو ان کی جو اتھارٹی ہے اس کو یہ سپریم اسکالر بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو اب جو وہ کہتے ہیں اس کے نیچے کسی کی بات نہیں سنی جیسے جائے. وہ سلوگن ہے رہبر کے فرمان کا. ٹھیک ہے، اور وہ سلوگن جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. تو now when he has said تو اب چھوٹے لوگوں کی بات نہیں سنی جائے. اس کے علاوہ آپ کو میں نے ایک 65 ایئرس سے زیادہ کی ایج والے کا ایکسٹریمسٹ بیان دکھایا. اس طرح کے جو مجتمع علماء جو باڈی ہے بامبے میں، اس طرح کے مور دین 200 اسکالرز ہیں جو اس باڈی میں ہیں. جب ہم صحیح بات اور اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں تو اس باڈی کے لوگوں کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ ایکچوئل شیعازم یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. یہ ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں. اس لیے پہلی مرتبہ ہم کو پریس میں آ کر یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم گئے ہیں، اور اب ہم آگے ڈیلیگیشن لے کے جو اس کے جو پرٹیکولر ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہم جائیں. اس سندر میں آپ اچ نیالیہ میں یاچیکا بھی دائر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ہم کریں گے. بالکل ہم کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں میڈیا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ دکھایا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا باقاعدہ اس پر ایک ٹاک رکھے اور انہیں بھی بلائے، ڈیبیٹ رکھے، اوپن ڈیبیٹ رکھے، اوپن ڈیبیٹ رکھے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون نیشنلسٹ ہے کون اینٹی نیشنل اور کون اینٹی نیشنل. سر ایک سوال ہے، یہاں پہ جو لکھا ہے 786 جی. یہ تو لکی نمبر ہے، بعد میں 92 اینڈ 110. ہاں کیا ہے؟ یہ 92 ہمارے ہولی پروفٹ کا ہے اور 110 یہ مولا علی کا ہے، یہ ان کا نمبر ہے. یہ سارے جی پہلا سوال تھا 786 کا خلاصہ. 786 بسم اللہ ہم نے کہا وہ جانتے ہیں. ہاں وہ لکی نمبر ہے چونکہ وہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا نمبر ہے. ہاں صحیح آپ نے سلیم صاحب یہ سارے بھڑکاؤ بھاشن جو ہیں جی. آپ کو اس کو ایک ساتھ نہیں کر رہے، ممبئی میں دیکھنے کو نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، سیم سپریم اتھارٹی کے انڈر میں جو ان کا نمائندہ ہے، ایکچولی اس کو وکیل کہتے ہیں، وہی، اور اس کی باقاعدہ آرگنائزیشنز اور باڈی ہوتی ہے، وہی جو ہے ان کا ہی نمائندہ ادھر بامبے میں وہی بیان دے رہا ہے، ان کا ہی ویسے ہی نمائندہ کشمیر میں وہی بیان دے رہا ہے. بلکہ دوسری کنٹریز کے بھی چونکہ یہاں سے جی چنئی، دہلی، حیدرآباد، ایوری ویئر، بلکہ ہم یہاں پر چونکہ ریلیٹڈ میٹر نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو افغانستان کا بھی بیان دکھا سکتے تھے، ایکسٹریمسٹ بیان پرشین، بہرحال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو یہ ایکچولی سپریم اتھارٹی گلوبل لیول پہ ہے جو ہر کنٹری کے لیے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی تم یہاں پر یو گو فار وار، یو گو اینڈ ہیلپ، اپنے زور بازو کا استعمال کرو. کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہاتھ ہتھیار. آپ نے پریس کانفرنس رکھی ہے جی. شیعہ کمیونٹی کے خلاف جا رہے ہو،
आप बता रहे हो उनके पीछे उनके गॉड फादर्स है वगैरह वगैरह, आपके पीछे कौन लोग हैं फिर साबित करो। बहुत अच्छी बात है आपको, अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि शिया कम्युनिटी जो है ओवरऑल पीसफुल है। अभी तक बॉम्बे में कोई भी ऐसा शिया नहीं है कि जिसने वाकई गन मशीन उठा ली हो या कोई ऐसा काम किया हो। इवन कश्मीर में अभी सिर्फ प्रोसेस शुरू हुआ, तो हम जो है वो मेन स्ट्रीम शियाइज्म की थॉट्स के साथ हैं और हमारे पीछे किसी के होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पीछे नेशनलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का काम होता है हक बात बताना, खोद के सबूत निकालना, लोगों के सामने पेश करना। हमारे दादा जो थे वो यहाँ के रेजिडेंट आलिम थे, पीसफुल शियाइज्म उन्होंने हमें भी प्रीच किया, हम उसी शियाइज्म को प्रीच कर रहे हैं। जो एक्चुअली मेजर जो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक चीज़ होती है अंजुमन, जितनी भी अंजुमनें होती हैं वो सिर्फ मातम करती हैं, खून बहाती हैं। अक्सर अंजुमनों को ये चीज़ें पता नहीं है कि ये एक्चुअली क्या थॉट है, ये किस तरह की चीज़ है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज दे डू नॉट लिव इन कश्मीर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमने सबको बताना शुरू किया है। जब हमने बताना शुरू किया है विलायत मीडिया से, तो अब उन्होंने जो है वो इस तरह के बयानात बम्बई में भी देना शुरू कर दिए कि भाई किसी कोने में क्लिप बनाने से कुछ नहीं होता, ज़ैनबीयून जो है वो असल शिया हैं, फातिमियून जो है वो असल शिया हैं। तो दिस इज़ वेरी, हम चाहते ही हैं कि वो और बयान दें इसे, और हम ये चाहते हैं कि आप जैसे मीडिया के लोग उनसे जाके पूछें कि जो कश्मीर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, डू यू कंडेम इट और यू सपोर्ट इट, सिंपल। जी, तो इसमें जो शामिल होंगे वो आपको क्या लगता है, शिक्षित पढ़े लिखे लड़के लोग या नए लोग? देखिए जब इस तरह का कोई काम होता है तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि टेररिज्म का ना तो पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक होता है, ना मजहब से कोई ताल्लुक होता है। वो आदमी जो है वो एक घोड़े का चश्मा लगाकर एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अपेरेंटली हो सकता है कि वो डॉक्टर भी हो या इंजीनियर भी हो, या अपेरेंटली वो हो सकता है कोई रिलीजियस फिगर भी हो, लेकिन एक्चुअली जब वो फैनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट थॉट पे आ गया तो ये वन वे है, यहाँ वापसी नहीं होती। तो इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो हमें खतरा है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। सर आपका होली एम है, जी। आपका मिशन अगेंस्ट टेररिस्ट है, जी शुरू है बराबर जी, पिछले कई दिनों से सालों से चलता हुआ। जी। तो आपने गवर्नमेंट से अप्लाई किया था प्रोटेक्शन के लिए, आपके भी जान माल को खतरा हो सकता है? हाँ, हम आपसे भी यही कहने वाले हैं अभी कि अब जो ये हमने कॉन्फ्रेंस की है तो इससे पहले हमको ऑलरेडी हमारे पेज पर धमकियाँ आ चुकी हैं कि अपनी जान बचा के दिखाओ। इंडिया में और पाकिस्तान में 2 कंट्रीज़ का उसमें नाम है, हम सबूत बाकायदा सबूत के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, और हमने उसके पहले लेटर ऑलरेडी दे दिया है। अभी आपके पास उसका एविडेंस है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ है? किसका? धमकी का दावा आप कर रहे हैं कि आपको आपके पेज के ऊपर धमकी आई? हाँ, हमारे पास उसके हाँ वो बिल्कुल अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे और आप चाहते हैं तो आपको भी हम दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है होली एम, होली अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंटरनेशनल मिशन, चूँकि ये टेररिज्म फ़िलहाल हम सिर्फ हिंदुस्तान में गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर इस तरह का जो ये थॉट है ये ग्लोबल लेवल पे शियाइज़्म में फैल रहा है, लिहाजा हमने इंटरनेशनली इस पीस के पैगाम को, पीसफुल शियाइज़्म को हमने प्रमोट करना शुरू किया। जी बिल्कुल सही है। अहले बैत का पैगाम हथियार उठा के जंग करना है या अहले बैत का पैगाम पीसफुल है, ये आप जज करना आपका काम है। अगर अहले बैत का पैगाम ये है कि कश्मीर में हथियार उठा के हिंदुस्तान से जंग करो तो फिर वो सही है, लेकिन अगर अहले बैत का पैगाम ये है कि पीसफुल तरीके से अपने हक को हासिल करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें कहीं जुर्म लग रहा है तो फिर हम सही हैं। अब आप हिस्ट्री में चले गए, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, नहीं हमारा सिंपल मैसेज है, हम समझ गए आपकी बात। जी जी, हम आपकी बात समझ गए। हमारा सिंपल पैगाम है, पीसफुल पैगाम। क्या उनका भी पैगाम पीस है? अगर है तो वी आर विद देम, सिंपल। जी, हम आतंकवाद के, फैनेटिसिज्म के, एक्सट्रीमिज्म के, जिंगोइज्म के, टेररिज्म के सब खिलाफ हैं। हमने एक स्टेटमेंट में कहा ना हमारी जीत हो जाती है
اگر وہ بھی اس اینٹی نیشنل اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے بھی سوال پوچھا, میں آپ سے ہی گزارش کروں گا, آپ صحافت کے ہیں, یقیناً آپ شیعہ کمیونٹی سے ہیں, آپ کے کانٹیکٹ میں لوگ ہوں گے, آپ ان علماء سے کہیے کہ جو کشمیر کے خلاف انہوں نے انڈیا کے خلاف بیان دیا ہے اس کو آپ پبلکلی کنڈیم کریں, ویڈیو میں, آڈیو میں, پیپر میں. یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر ہو, کیونکہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ان سے. جی, اینی ادر کوشچن؟ نہیں. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہماری جو پیسفل دعا ہوتی ہے وہ ہم پڑھ لیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا